السلام علیکم۔ پروگرام مولانا اور ہم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد عباسی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ گزشتہ ہفتے OIC کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا جس میں افغانستان کے لیے ٹرسٹ فنڈ اور فوڈ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا صاحب، کیا اس اقدام سے اسلامی ممالک افغانستان کو انسانی بحران سے بچا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا نا قرآن میں، تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں رسول بھیجا ہے۔ بے شک۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ OIC جو بنائی گئی تھی، اس کا بنیادی مقصد، جو پہلا مقصد تھا، وہ تو مسئلہ فلسطین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو امت کے مسائل ہیں وہ بھی اس کے ایجنڈے پر ہیں اور اس کا حصہ ہے۔ جی۔ افغانستان گزشتہ 41 سال سے حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ اور کبھی احمد شاہ مسعود کا اور حکمت یار صاحب کا، کبھی طالبان کا اور احمد شاہ مسعود کا، پھر 9/11 ہو گیا، اور 9/11 کے بعد امریکہ اور نیٹو فورسز وہاں آ گئیں، اور پھر ایک لمبی تباہی جو پاکستان میں بھی ہوئی، وہاں بھی ہوئی، ہم بلا وجہ نشانہ بن گئے۔ اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جب دنیا ساری جو ہے وہ جا کے امریکہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہم 2002 سے ہی ان کو کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں، مذاکرات کے بغیر افغان مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ آپ جنگ میں مت جائیے، آپ اس خطے کو بھی تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی تباہی خرید رہے ہیں۔ بے انتہا انسانیت جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ لیکن امریکہ کو بہرحال بڑی دیر بعد سمجھ آئی، اور پھر پاکستان کی کوششوں سے، جس کا اعتراف اب پوری دنیا کرتی ہے، امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور بالآخر اگست کے مہینے میں جب یہ سوچ تھی کہ جی کوئی پلان بنایا جائے گا، کوئی ترتیب بنائی جائے گی، انتقال اقتدار جو ہے وہ اشرف غنی صاحب سے کس طرح ہوگا، تو ایک دن پتہ چلا کہ جی اشرف غنی صاحب نے تو جناب اپنا بوریا بستر باندھا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں جہاز میں، اور وہ پہلے تاجکستان چلے گئے، اور پھر ابوظہبی چلے گئے، اور اس طرح وہ کابل خالی کر گئے ہیں۔ جب کابل خالی ہوا اور وہاں پر یہ خوف ہوا کہ قتل و قتال یا لوٹ مارنا شروع ہو جائے، تو طالبان نے جا کے کابل پہ تو اپنے اسے آپ کہہ لیں ہینڈ اوور کر لیا، اس پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ قبضہ تو اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب تو خود حامد کرزئی صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ ہم نے افغان طالبان سے کہا تھا کہ آپ کابل پر کنٹرول کر لیں۔ اس کے بعد کی صورتحال جو پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دنیا اس کے لیے تیار نہیں تھی، کہ دنیا کا خیال تھا کہ کچھ وقت لگے گا، 2-4 ماہ لگیں گے، کوئی نیگوسیشن ہوگی، کوئی بات چیت ہوگی۔ لیکن جو کچھ ہوا اتنا اچانک ہوا کہ ہر کوئی خود، اگر میں یہ کہوں کہ افغان طالبان بھی حیران پریشان رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد ایک وہاں سے جو غیر ملکی تھے ان کے انخلاء کا معاملہ تھا، وہ اس میں پاکستان نے بڑا کی رول ادا کیا، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہماری وزارت خارجہ نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر۔ پھر ہم جب ابھی آخری مہینے میں ہم گئے سعودی عرب گئے،
تو وہاں پر جو امیر محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کی، اور بہت تفصیلی اس میں افغانستان کے مسئلے پر جو بات چیت ہوئی، تو اس میں یہ بات طے پا گئی کہ پاکستان چونکہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ جو ہے وہ ہے سعودی عرب، لہٰذا سعودی عرب کی سربراہی میں پاکستان کی مہمانی میں ایک کانفرنس فوری طور پر ہنگامی طور پر وزرائے خارجہ کی بلائی جائے۔ یہ کانفرنس افغان مسئلے پر اس طرح کی کانفرنس 1980 یا 81 میں ہوئی تھی، 80 میں میرا خیال ہے۔ لہٰذا 41 سال بعد افغانستان کے مسئلے پر افغان اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کی کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں جو ہماری توقعات تھی وہ یہ تھی، اور یہ میری کوئی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جو خارجہ امور کے ماہرین ہیں وہ یہ بات بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توقعات یہی تھی کہ 10 سے 12 یا حد 15 وزرائے خارجہ اور باقی وفود شریک ہوں گے، لیکن یہ پاکستان کا بہرحال ایک اعجاز ہے، پاکستان پر اعتماد ہے، افغان مسئلے کی حساسیت ہے کہ 20 ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں تشریف لائے۔ پاکستان نے میزبانی کی، سعودی عرب نے صدارت کی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے، حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ جس موضوع پر اجلاس ہو صرف اسی پر رہا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کے سامنے مائک آ جائے اور عالمی دنیا ان کے سامنے ہو، اور وہ اس میں کشمیر کے مسئلے کا ذکر نہ کریں، فلسطین کے مسئلے کا ذکر نہ کریں، اسلامک فوبیا کے مسئلے پر بات نہ کریں، ناموس رسالت پہ بات نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت انداز سے وزیر اعظم صاحب نے جہاں افغانستان کے مسئلے کی بات کی اور پھر اس میں بتانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ اس OIC وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں برطانیہ کے، امریکہ کے، جرمنی، جاپان، کینیڈا اور دیگر جو عالمی NGOs ہیں ان کے نمائندے، UNO کے نمائندے سب شریک تھے۔ تقریباً 94 یا 95 وفود جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک تھے۔ اس میں عمران خان صاحب نے جو 2 باتوں پہ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بات کروں۔ جی ضرور۔ ایک تو انہوں نے افغانستان کی صورتحال بتائی، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ آپ افغان روایات کے برخلاف کوئی پیسے دے کے آپ کہیں گے کہ آپ اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو، اپنی جو آپ کی قومی جو شاعر ہیں ان کو بھول جائیں، تو کوئی آپ سے پیسے لے کے بھی اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ بچیوں کی تعلیم ہے، ہاں آپ کو بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں طالبان نے تو خود اعلان کیا ہے بہت اہم، لیکن بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں انہوں نے بھی آپ کو افغانستان کی اقدار کا خیال کرنا ہوگا، عورتوں کے معاملے میں بھی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو قید کر دیا جائے، ان کو کام پہ نہ جانے دیا جائے، عورتوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے اس میں بڑا بھرپور انداز سے اس معاملے کو رکھا۔ اب آ جاتے ہیں، کانفرنس کا بنیادی ہدف یہ تھا جی کہ آپ افغان عبوری حکومت سے بات چیت کریں۔ صحیح۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نہ کہیں گے اس وقت تک جب تک کنسنسس نہ ہو جائے۔ ہم کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ افغان عبوری حکومت کو تسلیم کر لیں، بالکل نہیں کہا پاکستان نے۔ پاکستان نے کیا کہا؟ پاکستان نے کہا آپ بات چیت کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرا اور آپ کا اختلاف ہے، اگر ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے تو اختلاف کیسے دور ہو سکتا ہے؟ جب ہم بیٹھیں گے ٹیبل پہ بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے جناب یہ میرا شکوہ ہے، میں کہوں گا کہ یہ اس طرح دور ہوتا ہے، پھر ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے نا، مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو الحمدللہ اس کانفرنس میں بھی سائیڈ لائن جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر مذاکراتی سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحیح۔ پھر سعودی عرب نے آگے بڑھتے ہوئے، اس سے 2 دن پہلے اس کانفرنس سے سعودی عرب کے 2 جہاز جو ہے وہ بڑا سامان لے کر پہنچ گئے تھے، کہاں پر؟ کابل ایئرپورٹ پہ۔
لیکن اس کانفرنس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں امیر فیصل بن فرحان، انہوں نے 1 ارب ریال کی امداد کا اعلان کیا۔ یہ ایک بہت بڑی امداد ہے۔ اسی طرح جو ہمارا اسلامی بینک ہے اس نے اس حوالے سے ایک اکاؤنٹ اور ایک فنڈ قائم کر دیا۔ سعودی عرب کی طرف سے مسلسل امدادی جو سامان ہے، جس میں کمبل ہیں، جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جس میں اور چیزیں ہیں، وہ افغانستان جا رہا ہے۔ مسئلہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب، اور مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں ہمارے ادھر بھی کافی سردی ہے۔ آپ کا اسٹوڈیو پتہ نہیں گرم ہے یا نہیں، لیکن باہر اسلام آباد میں کافی سردی ہے۔ بے شک، تو یہاں اگر بہت زیادہ سردی ہے تو وہاں پر بھی بالکل سردی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت زیادہ افغانستان میں سردی کے حالات ہیں، خوراک کے حالات خراب ہیں، لہٰذا دنیا کو ہم نے کہا آگے آئیے اور افغانستان کو کسی نئے المیے سے بچائیے۔ دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے اور ہمارے وزیر خارجہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر خدا نخواستہ افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں بدامنی آتی ہے، وہاں پر بھوک آتی ہے، تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ہجرت کریں گے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہجرت کر کے صرف پاکستان میں بیٹھ جائیں گے یا ایران میں یا تاجکستان میں یا ازبکستان میں؟ یہ پھر پوری دنیا میں جائیں گے۔ اور آپ تو ابھی جو شام، عراق اور یمن کے مہاجرین ہیں انہیں نہیں سنبھال پا رہے، وہ سمندروں میں ڈوب کے مر رہے ہیں، کوئی صحراؤں میں مر رہے ہیں۔ تو جب یہ یورپ کی سرحدوں پر پہنچیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ لہٰذا بہترین حل یہ ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے اندر فیسیلیٹیٹ کرو اور ان کو ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ ان کی مدد کرو تاکہ یہ اپنے گھروں میں رہیں۔ اور اب الحمدللہ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ سلامتی کونسل کے حوالے سے بھی، UN کے حوالے سے بھی، امریکہ کے حوالے سے بھی کافی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اس کانفرنس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے انعقاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ، سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب، وزارت خارجہ اور بالخصوص ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے، افواج پاکستان، ہماری پولیس، رینجر، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب انشاءاللہ مارچ میں یہ کانفرنس جو اصل والی ہے، اصل والی سے مراد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ریگولر وزراء خارجہ کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ مارچ میں ہونی ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے ہم نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دور کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوا، فلسطین کا ذکر نہیں ہوا، یا فلسطین کا ہوا تو کشمیر کا نہیں ہوا، بھئی ہمارے وزیر اعظم نے تو تمام چیزوں کا ذکر کر دیا۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جو OIC ہنگامی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے یا سربراہی ہوتا ہے، اس میں اسی ایجنڈے پہ بات ہوتی ہے جو ایجنڈا رکھا جاتا ہے، اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا افغانستان تھا۔ اب جو انشاءاللہ مارچ میں ہوگی کانفرنس، اس میں کشمیر پہ بھی بات ہوگی، اس میں فلسطین کے حوالے سے بھی کھل کر بات ہوگی، اس کے اوپر اور مسائل پر بھی بات ہوگی، اسلامک فوبیا پہ بھی بات ہوگی، ناموس رسالت پر بھی بات ہوگی۔ بہرحال پاکستانی قوم کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے اداروں کو مبارک ہو کہ انہوں نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے۔ مولانا صاحب، امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے افغانستان کی صورتحال پر اجلاس کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا صاحب، کیا امریکہ کو پاکستان کی کوششوں کا اندازہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے نا یہ بے وفا صنم ہے۔ جی، اپنی ضرورت کے وقت تو پاکستان کی تحسین کرتا ہے، استعمال بھی کر لیتا ہے، اور جب ضرورت نکل جاتی ہے تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں، ساری دنیا کے ساتھ یہ امریکہ ایسا کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اب ہم نے بھی یہ بات دیکھیے، یہ پہلی بار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کی ٹیم نے یہ اس بات کا احساس امریکہ کو دلایا ہے کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر برابری کی بنیاد پہ چلنا ہوگا، ہم ٹیشو پیپر نہیں ہیں۔ بالکل، یس سر، نو سر کی بات نہیں چلے گی۔
پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ ہم نے آپ کے پیچھے لگ کے 80 کی دہائی میں اپنے ملک کی تباہی کرائی، ہم نے آپ کے پیچھے لگ کے 2000 سے اب تک اپنے ملک کی تباہی کرائی، ہمیں ملا کیا؟ لاشیں، خون، خودکش حملے، ہیروئن، ہاں، اور کیا ملا ہمیں؟ لہٰذا ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب جیسا وزیر اعظم ہی کر سکتا ہے، یا آپ یہ یاد رکھیے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آسان نہیں ہوتی، اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے پھر، اور کچھ چیزوں میں پاکستان کی قوم کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے کانفرنس کی، امریکہ نے دیکھا پورا عالم اسلام آ کے پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہے، امن چاہنے والی ہر قوت پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے، تو امریکہ نے بھی اس کی تحسین کر دی۔ اچھی بات ہے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں جناب، بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس خطے کے، افغانستان کے امن کے لیے مل کر آگے بڑھے، لیکن ہمیں ٹیشو پیپر نہ سمجھو، ہمیں کرائے کی فوج یا کرائے کے قاتل نہ سمجھو، پاکستان کو کوئی کرائے کا ملک نہ سمجھو۔ یہ بات ہم کہتے آ رہے ہیں، اگر سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم نے امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اگرچہ ہمارے کچھ لبرل لوگوں کو یہ بڑی بات بری لگتی ہے، لیکن ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اسلام آباد میں سب کو جمع کر کے دکھا دیا، ایک طرف ترکی کے وزیر خارجہ کھڑے ہیں، دوسری طرف ایران کے کھڑے ہیں، تیسری طرف سعودی عرب قیادت کر رہا ہے، چوتھی طرف پاکستان ضیافت کر رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ OIC مزید مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، ایک طرف تو ہم افغانستان میں بہتری کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، دوسری طرف افغان طالبان نے پاکستانی فوجیوں کو سرحد پر باڑ لگانے سے روک دیا۔ کیا پاک افغان تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو میری اس معاملے میں اطلاعات ہیں یا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب، جی، اس کی کوئی اس طرح تصدیق نہیں ہو پا رہی چیزوں کی، لیکن کچھ قوتیں، لازمی بات ہے، جو قوتیں 20 سال سے اس خطے میں ایک ایسا گھنونا کھیل کھیل رہی تھی، ہندوستان ان میں لیڈ کر رہا تھا کہ وہ پاکستان میں بدامنی چاہتی ہیں، تو وہ قوتیں اب افغانستان میں بھی بدامنی چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا جو بڑی لمبی ڈالروں میں اربوں ڈالروں کی انویسٹمنٹ تھی وہ تباہ ہو گئی۔ اب وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اور افغان جو حکومت عبوری ہے یا افغان طالبان ہیں ان کے درمیان فائٹ شروع ہو جائے، اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس حد تک بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی بڑا کام، کوئی دہشت گردی یا کوئی اس طرح کی واردات کروا کر، جس میں وہ اب تک ناکام ہوتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہی ہوں گے، وہ ایسی کوئی فضا بنانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان رفٹ پیدا ہو جائے، گلے پیدا ہو جائیں، اور پھر یہاں ان کے جو لوگ ہیں مختلف طبقات میں وہ بولنا شروع ہو جائیں کہ لیں جناب آپ تو ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے آپ کو جو تحفہ دیا گیا ہے وہ دیکھ لیں۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان عبوری حکومت اور افغان طالبان کے ذمہ دار ہیں وہ بڑے محتاط ہیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے پاکستان میں اور افغانستان کے درمیان ایک تناؤ آئے، ایک سخت گیری آئے، تو وہ نہ پاکستان کا دوست ہے، نہ افغانستان کا دوست ہے، نہ وہ پاکستانی قوم کا محسن ہے، نہ وہ افغان قوم کے لیے کا محسن ہے، بلکہ وہ فتنہ پرور ہے، اور ایسے فتنہ پروروں پر ہمیں نظر بھی رکھنی ہے اور ان کے خلاف ہمیں اقدامات بھی اٹھانے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ جی مولانا صاحب، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ دنوں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آزادی میں شمار نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے مقدس جذبات کی خلاف ورزی ہے۔
مولانا صاحب روسی صدر کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے پاکستانی قوم کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے روسی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آواز جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں، اور وہ کوئی فورم نہیں چھوڑتے جہاں پر اس پر بات نہیں کرتے، الحمدللہ اس آواز کے ساتھ بہت ساری آوازیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ UN میں بھی اسلامک فوبیا پر جو ہے وہ قرارداد آئی ہے، امریکہ میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے، اور اب روسی صدر نے کیا خوبصورت انداز میں بات کی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں روسی صدر کو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پوپ جو ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے منہ پہ پنچ مارے گا۔ تو ہمیں تو ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال و زر، ہر چیز سے زیادہ جو ہے ان سے محبت ہے۔ ان کی عزت و ناموس ہمیں بہت عزیز ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب ایک جرنلسٹ نے جو برطانیہ سے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تم بڑے حساس ہو جاتے ہو؟ میں نے کہا میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حساس ہوں، میں تو حضرت موسیٰ کے لیے بھی حساس ہوں، میں تو حضرت آدم کے لیے بھی حساس ہوں، میں تو حضرت ابراہیم کے لیے بھی حساس ہوں، میں خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حساس ہوں۔ میں نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی جس کو جو 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اگر آپ اس پر 50 کلو رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ گر جائے گا یا مر جائے گا اس وزن سے۔ میں نے کہا یہی ہماری حالت ہے۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر پھر یہ کیپیسٹی نہیں رہ جاتی کہ ہم کسی بھی نبی کی توہین برداشت کریں، یا اپنے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ یا آسمانی مذاہب اور آسمانی کتب کی توہین برداشت کریں۔ لہٰذا جب آپ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہو تو آپ کیوں 1 ارب 60-70 کروڑ انسانوں پر ظلم کرتے ہو، جب ان کے محبوب کو، جب ان کے جو کائنات میں سب کچھ اللہ کے بعد ان کے لیے ہیں، ان کی توہین کرتے ہو، کبھی ان کے خاکے بناتے ہو، کبھی ان کا مذاق اڑاتے ہو، اور تو کیوں ہمیں ہمارے دلوں کو رنجیدہ کرتے ہو، ہمارے دلوں پہ تلواریں چلاتے ہو؟ یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے کہ تم میرے ماں کو گالی دو، تم میرے باپ کو گالی دو؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ لہذا جو ولادیمیر پوٹن صاحب نے بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی تحسین ہو رہی ہے، مسلم دنیا میں اس کی تحسین ہو رہی ہے، پاکستان میں اس کی تحسین ہو رہی ہے، اور بلا شبہ یہ جو عمران خان صاحب کی مسلسل محنت اور جدوجہد ہے، یہ اس کے ثمرات بھی ہیں اور یہ اس کی کامیابی بھی ہے۔ اور مجھے یہ اطلاع ہے کہ ولادیمیر پوٹن صاحب اور عمران خان صاحب کی بھی ٹیلی فون کے اوپر بھی اس حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ منگل کو جو ہے وہ ایک وفد علماء کا روس کے سفارت خانے شکریہ ادا کرنے بھی جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ UN کے اندر ہم جو ہے یہ ایک قانون سازی ہو جائے کہ آسمانی مذاہب اور کتب اور تمام انبیاء کی توہین جو ہے اس کو عالمی طور پر جرم قرار دے دیا جائے، تاکہ دنیا کا امن جو ہے وہ بحال رہے اور شر پسند جو ہیں ان کو ناکامی ہو۔ مولانا صاحب، گزشتہ دنوں آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ہمراہ سری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور پرینتا کمارا کی ہلاکت پر تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب، اب تک جو ملزمان کو سزا دینے کے حوالے سے کارروائی ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم چونکہ OIC میں مصروف رہے، آپ لوگ بھی، میں بھی، اور اس وقت جس وقت ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس وقت خان صاحب کا خطاب تھا، تو میں نے بھی کہا ذرا چھٹی بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی میں نے کہا ذرا آپ بھی چھٹی کر لیں، لیکن میں خود گیا سیالکوٹ، اور میں نے یہ بات اس پریس کانفرنس میں بھی کہی ہے۔ میں چاہتا ہوں بار بار ہم اس کو دہرائیں۔ کیوں چاہتا ہوں؟ یہ ایک دل کی تاروں کو ہلا دیتی ہے یہ بات
کہ جب اس شخص کو مارا جا رہا تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ جس نبی کا نام لے کے تم مجھے مار رہے ہو میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، مجھے نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ اب ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہر مسلمان سے ہے، میرا سوال ہر اس شخص سے ہے جو اس وقت ہماری بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، کیا یہ وہ دین ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لانے والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے؟ کیا واقعی ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو طائف میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں، اور یہاں ایک مظلوم آدمی آپ کو منتیں کر رہا ہے کہ مجھے نہ مارو، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے مارو نہیں، اور آپ نے صرف مارا نہیں، اس کو جلا دیا۔ اللہ کی قسم دین اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان مجرموں سے بری ہیں۔ میری التجا اور گزارش اتنی ہے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، آپ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قاضی القضات ہیں۔ صرف یہی کیس نہیں، توہین مذہب اور توہین رسالت کے حوالے سے جتنے مقدمات ہیں ان کا سپیڈی ٹرائل کروائیے، مجرموں کو سزا دیجئے، اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ اپنے گھر جائے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے 11 سال بعد توہین رسالت کے ایک ملزم کو بری کر دیا کہ یہ الزام درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ 11 سال اس کے کون دے گا جو وہ جیل میں رہا؟ بالکل بالکل۔ آج پاکستان کی تمام اقلیتیں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دو، جو بے گناہ ہے اسے چھوڑ دو۔ بالکل، یہ ہمارے پاس وقت ہے، ایسا قومی کنسنسس اس سے پہلے نہیں آیا، لہذا عدلیہ فوری ان کا سپیڈی ٹرائل کرے، ان کو سزائیں دے اور ان کو لٹکایا جائے۔ ایک ہی حل ہے اس وحشت کا، اس بربریت کا، اس سفاکیت کا، کہ ان مجرموں کو لٹکایا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے اس فیکٹری کے مالک صاحب جو مالک ہیں بٹی صاحب جی، انہوں کو میں نے گزارش کی کہ آپ جو ان کے بچے ہیں ان کی تعلیم کا خرچہ بھی آپ اٹھائیں، وہ تنخواہ بھی دے رہے ہیں، اور $1,00,000 آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیمبر آف کامرس سیالکوٹ نے، لیکن میں نے ان سے گزارش کی ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ تو وہ ان کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی انشاءاللہ، اور بھی کئی حضرات تیار ہیں، بحریہ ٹاؤن اس کے لیے ملک ریاض صاحب بھی تیار ہوئے، اور بھی لوگ تیار ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی تیار ہیں، ان کی فاؤنڈیشن بھی تیار ہے کہ ان بچوں کے اخراجات جو ہیں، بہت ساری لوگ تیار ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کینیڈا میں بھی پاکستانی کمیونٹی نے وہاں بھی فنڈ ریزنگ کی، اور ایک جو اکاؤنٹ بنا ہے اس میں فنڈ ڈالے ہیں اس فیملی کے لیے، تو الحمدللہ۔ اور جو اس معاملے میں حکومت پنجاب نے، پنجاب پولیس نے، سیالکوٹ پولیس نے، بالخصوص ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ قابل اطمینان بھی ہے اور شاباش کے قابل بھی ہیں یہ لوگ۔ جی مولانا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ مولانا صاحب، کل قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش منایا گیا۔ مولانا صاحب 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو سکتا ہے، کسی بھی نسل اور کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست پاکستان کا ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا آج سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے پراپوگنڈا زیادہ ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں۔ ہم کہیں 100% درست ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، اور ہم کہیں 100% غلط ہے تو یہ بات بھی جو ہے وہ درست ہے۔
غلطیاں ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں چھوٹی سی چیز کو زیادہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. ہم چونکہ سینسٹیو حالات میں ہیں, ہمارے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا ہے. ہمارے ہاں دنیا کے اندر کیا امریکہ کے اندر جو ہے مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ کینیڈا میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوا جن پر ٹرک چڑھا دیا گیا؟ نیوزی لینڈ میں آپ نے نہیں دیکھا؟ اور ہندوستان میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, میرے پاس ایک ہندوستان میں جو کچھ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر ممکن ہو تو میں انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد وہ بھیج دوں گا. وہ ذرا دنیا کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اس پر کوئی نہیں بولتا. ہمارے ہاں غلطیاں ہیں, ہمیں احساس ہے ان غلطیوں کا, اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو چرچ جانے سے روکے, مندر جانے سے روکے, گردوارہ جانے سے روکے, مسجد جانے سے روکے. اس کا حق ہے. آئین, ہمارا آئین جو ہے اس نے سب کو حق دیا ہے, اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور قائد اعظم کے جو فرامین ہیں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں, اس کے تابع ہے. لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے, غلطیاں ہیں, لیکن اتنے حالات برے نہیں ہیں جتنے باہر پینٹ کیے جاتے ہیں. صحیح. یہ ایک طبقہ ہے جو پاکستان کو بدنام کرتا ہے. میں نے بطور وزیر اعظم کے نمائندے کے سب کو دعوت دی ہے, تمام جو ملک کی NGOs ہیں, انسانی حقوق کے ادارے ہیں, کہ آئیں آگے بیٹھے, لائیں ہمارے پاس تفصیلات کیا ہیں. لیکن وہ نہیں لے کے آتے, صرف فرضی باتیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ جو بچی آرزو تھی جو کراچی کا کیس ہے, اس میں کتنا پراپوگنڈا کیا گیا کہ جی جبرن مسلمان بنائی ہے یہ. اب عدالت میں اس نے کہا جی میں تو خود مسلمان ہوئی ہوں, اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہوں. اور تو بات یہ ہے کہ حقائق کی دنیا, غلطیاں کوتاہیاں ہر جگہ دنیا میں ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کو پرابلم یہ ہے کہ کھاتے بھی بعض لوگ پاکستان کا ہیں, پیتے بھی پاکستان کا ہیں, رہتے بھی پاکستان میں ہیں, اور کمر میں چھرا بھی پاکستان کے مارتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب, گزشتہ روز مسیحی برادری نے اپنا تہوار بھرپور طریقے سے منایا. مولانا صاحب, کیا پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل اقلیتوں کو آئین پاکستان نے اسی طرح کا حق دیا ہے جس طرح اکثریت کا ہے. بعض جگہوں پر کمی کوتاہیاں ہیں, لیکن اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. نفرتیں کم کر کے محبتیں پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے. بعض جگہ پر رویوں کا مسئلہ ہے, قانون کا مسئلہ نہیں ہے. قانون کے نفاذ کا مسئلہ ہے. قوانین آپ کے پاس بہت ہیں, قوانین کے نفاذ کا مسئلہ ہے. لہٰذا اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر کہیں پر کوئی کمی, زیادتی, کوتاہی ہے, پراپوگنڈے کی بجائے میں ان لوگوں کو جو اقلیتوں کے حقوق کی بات کر کے سفارت خانوں کے دروازے کھڑکاتے ہیں, وہ سفارت خانوں کے دروازے کھڑکانے کی بجائے حکومت کے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں, مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کیا جائے. جہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو ختم کیا جائے. پنجاب میں رواں سال 1 لاکھ خواتین نے خلا کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا. مولانا صاحب, معاشرے میں اس بڑی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, جو تشددانہ رویے ہیں نا, اور خواہشات کا بڑھ جانا ہے, یہ جو آ گیا نا ڈاکٹر صاحب میرے اور آپ کے ہاتھ میں, اس کا بے دریغ استعمال, بغیر سوچے سمجھے اس کا استعمال ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں ہوا ہے؟ رات کو رابطہ ہو گیا کسی بھی ایپ سے, کسی بھی سوشل میڈیا کانٹیکٹ سے, 2-4 دن دوستی چلی, پھر نکاح کر لیا. اب نہ اس خاندان کو پتہ, نہ اس خاندان کو پتہ ہے, نہ اس خاندان کی عادات و اطوار پتہ ہے, نہ اس خاندان کی پتہ ہے. کوئی بڑا بیچ میں ہے ہی نہیں. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرا, خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک, فلاں کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کا گھر بڑا ہے, میرا گھر بڑا کیوں نہیں ہے؟ قناعت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک محنت کرنے والا ہے, 8 کھانے والے ہیں. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے. اپنی خواہشات پر قابو پانا, اپنے غصے پر قابو پانا, اپنے آپ کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا. بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس گھر میں آئی ہوں, اس گھر میں جو میرے سسر کے والدین ہیں یہ میرے والدین کی طرح ہیں.
والدین کو جو سسرال ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری بیٹی ہے اسی طرح یہ بھی ایک بیٹی ہے. میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہوں تو کہتا ہوں اس کا خیال کرنا، میں نے اسے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن جب کسی کی بیٹی میرے گھر آتی ہے تو اسے نوکرانی سمجھتا ہوں. اپنی بہن کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے لیے کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ جو سہولت میں اپنی بہن کے لیے اس کے شوہر سے اس کے سسرال سے مانگتا ہوں وہ میں اپنی بیٹی کے لیے مانگتا ہوں، اپنی بہو کو اور اپنی بیوی کو کیوں نہیں دینا چاہتا؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. بالکل بالکل. بیوی کا سب سے پہلا حق ہے آپ پر. اور پھر آج ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچا عاشق بنا دے. سنتوں پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آئے ایک سنت میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی آسان ہے، اس پہ عمل کر لیں آج سے. وہ کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو اور اپنی بیویوں کو نہیں مارا. آئیں آج سے یہ وعدہ کر لیں، عزم کر لیں کہ آج کے بعد اپنی بیوی کو نہیں ماریں گے. پھر ایک سبب اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، بچوں کی پیدائش. بیٹی پیدا ہو گئی، ماتم شروع ہو گیا. اور خدا کے بندے، بیٹی یا بیٹا تیرے یا تیری بیوی کے اختیار میں ہے. بیٹیاں دینے والا بیٹے دینے والا اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اس بنیاد پر بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو جس طرح معاشرتی اقدار تباہ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اسی کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں قناعت کی طرف جانا ہوگا، برداشت کی طرف جانا ہوگا. عدم برداشت کا جو رویہ ختم ہو گیا ہے اس کو واپس لانا ہوگا. برداشت سیکھنی ہوگی، تشدد کو ختم کر کے عدم تشدد کی طرف جانا ہوگا. یہی حل ہے ان مسائل کا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.